آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھچنے لگا دل، کھچنے لگا دل میرا، کھچنے لگا دل میرا، کھچنے لگا دل میرا، کھچنے لگا کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بینی بینی خوشبو لگی بے تم دل کی دنیا میں گئی، کھل گئے جب ارے کھل گئے جب کہ سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی نسیم کوئے محمد، آئی نسیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پروگرام بہار علم میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جامعہ انیس المدارس سکھر کے آفیشیل پیج سے اس وقت ہم لائیو ہو رہے ہیں، اور سلسلہ بہار علم جو کہ ہر ہفتے کو رات 10 بجے تا 11 بجے تک جامعہ کے پیج پر نشر کیا جاتا ہے، جس میں ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ سوالات کے جوابات دیتے میرے استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ آج کی ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج کے عنوان پر گفتگو بھی کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ اور آج کی ٹرانسمیشن کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیمتی نصائح یعنی نصیحتیں۔ انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو فرمائیں گے استاد محترم اور شیر سکر کے مشہور اور معروف ثناخواں محمد احسن رضا قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ وطن عزیز پاکستان کے مشہور اور معروف ثناخواں حافظ طاہر قادری کے شاگرد بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو آگے شیئر کریں، گروپس میں یا واٹس ایپ کے ذریعے دیگر احباب تک آپ اس کا لنک کاپی کر کے بھیج دیں، تاکہ آپ کے دوست، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ دار بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں، اور آج جو کہ گفتگو ہو اس پروگرام کے اندر وہ بھی سن سکیں، یا نعت پڑھی جائے وہ دیگر احباب بھی اس میں شامل ہو سکیں، حمد باری تعالیٰ سن سکیں، یوں آپ بھی ثواب کا حصہ بن جائیں گے۔ دیگر احباب اگر اس آواز کو سنیں گے ان کو ثواب ملے گا، ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹس کے ذریعے آپ سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے آغاز کی جانب۔ محمد احسن رضا قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی حمد سے اور خدا کے ذکر سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کی لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو قدسیوں کی لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب رضا خواب گرا سے اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد احسن رضا قادری صاحب جو حمد باری تعالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ خدا کے ذکر سے اور اللہ رب العالمین کی پاک حمد سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ ناظرین کرام آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصائح یعنی حضور کی نصیحتیں۔ جب انسان کسی کا ہمدرد ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو نصیحت ضرور کرتا ہے اور نصیحت ہمدردی کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ کوئی جب یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو اذیت نہ ہو وہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو تو وہ کچھ اسے اچھی باتیں بتاتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا تمہیں یہ کرنا ہے تو اس کو نصیحت کہا جاتا ہے کہ جو خیر خواہی پر دلالت کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سا ہمارا ہمدرد ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس امت کا کوئی خیر خواہ نہیں نہ کوئی ہمدرد ہے۔ تو یقیناً رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کچھ نصیحتیں ہمارے لیے بیان کی ہے کہ ان نصیحتوں پر اگر آج کا مسلمان عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی
اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں بھی بیان کی ہیں اور مثالوں کے ذریعے اپنی امت کو بتایا ہے کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص نے جنگل میں آگ جلائی، جب آگ روشن ہوئی تو پروانے اس آگ کے قریب آنے لگے، اور وہ شخص ان پروانوں کو روکتا ہے کہ اس آگ کے قریب مت آؤ، اس آگ کی چمک کو دیکھ کر تم اس کے قریب آتے ہو اور اس کے قریب آؤ گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن وہ پروانے اس کی بات نہیں سنتے، وہ آگ میں گر پڑتے ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا، میں بھی تمہیں روک رہا ہوں اور میں نے تمہاری کمر سے پکڑا ہوا ہے، اور میں تمہیں روک رہا ہوں کہ آگے آگ ہے، جہنم کی آگ میں مت گرو، لیکن تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور تم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ ان مثالوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس طریقے سے وہ جنگل میں بیٹھا شخص پروانوں کو روکتا ہے کہ اس طرف تم نے نہیں آنا، تمہیں نقصان ہوگا، اسی طریقے سے میں نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جہنم کا راستہ واضح کر کے بیان کر دیا اور جنت کا راستہ بھی واضح کر کے بیان کر دیا، اور فرما دیا اس رستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور اس رستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن عظیم میں بیان کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کے بعد استاد محترم کا خطاب ہوگا۔ محمد احسن رضا قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں، کیونکہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ محمد احسن رضا قادری۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک کلام پیش کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا، امام اہل سنت کا، اس کے ساتھ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کی خوبصورت تصویر کے ساتھ انشاءاللہ لطف و سرور حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ کہتے ہیں پیر صاحب، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا، اس کے انداز نوازش پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹ کا جسم کا قدم گیا، ساتھ ہی شیر رحمت کا قلم گیا، نعمتیں بانٹتا، تجھ سے جو پھر کے، تجھ سے جو پھر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ ہو کے وہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیر
قربان گیا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری دہلیز کا پھیرا میرے دستور رہا یہ الگ بات کہ تو راکھ سے مستور رہا امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا بہت پیارا شعر پیر صاحب کہتے ہیں دوستی سے مجھے مطلب نہ مجھے پیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام ان کا شیدا ہوں مجھے کیا ہر ہر دیر سے کام بابا جی کا جنازہ کہہ رہا تھا کیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جسم سے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے مہمان شناخواں محمد احسن رضا قادری صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین کرام بلا تاخیر استاذ محترم استاذ العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع پر گفتگو فرمائیں جو کہ ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیمتی نصائح یعنی کہ نصیحتیں استاد محترم مفتی محمد نعمان حنفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر وما انت مذکر صدق اللہ العظیم محترم ناظرین و سامعین آج کی ہماری اس نشریات کا مشک بار موضوع ہے میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا فذکر
محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، وما انت مذکر، اس لیے کہ آپ تو ہیں ہی مذکر، نصیحت فرمانے والے۔ یوں ہی قرآن مجید برہان رشید میں رب نے دوسرے مقام پر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ جو دین اسلام ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ دین سراپا خیر خواہی ہے، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ خیر خواہی کو کہا جاتا ہے مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا۔ لیکن حضور کی نصیحت کو بیان کرنے سے قبل میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نصیحت کب کی جائے، کیسے کی جائے، میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ یہ زبان زد عام لوگ کہا کرتے ہیں کہ نصیحت کیجئے، شرمندہ نہ کیجئے، کہ آپ کا کام دروازے پر دستک دینا ہے، دروازے کو توڑنا نہیں۔ بالعموم جس سوسائٹی میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارے ہاں جو انداز نصیحت ہے وہ آر دلانا ہے، شرمندہ کرنا ہے، کسی کو پشیمان کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے نصیحت کیجئے، شرمندہ نہ کیجئے، بے عزت نہ کیجئے، آر نہ دلائیے۔ ہمارا کام صرف دستک دینا ہے، دروازے کو توڑنا نہیں ہے۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو اس کام پر آر دلائے جو وہ کام چھوڑ چکا ہے، اس نے اس سے توبہ کر لی ہے اور وہ اب کام نہیں کرتا، آپ اسے آر دلاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا رب اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک اس کام میں اس آر دلانے والے کو مبتلا نہ فرما دے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، نصیحت ضرور کیجئے، لیکن جو اسلوب اختیار کیجئے، جو انداز اختیار کیجئے، وہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کیجئے، یا جو انداز، جو اسلوب شریعت اسلامی آپ کو بتلاتی ہے وہ اختیار کیجئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جسے میں نصیحت کروں وہ اسے سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور دوسرے کو سنائے، سکھلائے کہ تاکہ دوسرا بھی اس پر عمل کرے۔ مجمع صحابہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ تو دیکھیے حضور کا اسلوب کیا ہے، طریق کیا ہے۔ حضور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو برانگیختہ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں۔ حضور چونکہ اللہ نے حضور کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، حضور کی ہر بات، حضور کا ہر قول حکیمانہ، وہ حکم و دانش سے بھری ہوئی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضور کا کوئی جملہ لغو نہیں ہوتا، حضور کا کوئی جملہ مہمل نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا، بلکہ حضور تھوڑے سے جملے میں بہت جامع معنی گفتگو اور کلام فرمایا کرتے۔ تو حضور پہلا اسلوب اور طریق یہ بدلا رہے ہیں کہ خود صحابہ کو برانگیختہ کر رہے ہیں، کون ہے جو نصیحت سننا چاہتا ہے، نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ سے مخاطب ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے سبقت کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نصیحت کو سننا بھی چاہتا ہوں، سیکھنا بھی چاہتا ہوں، دوسرے تک پہنچانا بھی چاہتا ہوں تاکہ دوسرا بھی اس پر عمل کرے۔ تو ایک بات تو یہ کہ نصیحت جب کوئی کرے تو اسے سنے، اس پر عمل کرے، پھر دوسرے کو سنائے تاکہ دوسرا بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے کہ حدیث میں یہ بھی آیا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص بھلائی پر رہنمائی کرے وہ بھلائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ خود بھلائی نہیں کر رہے لیکن کسی کی بھلائی پر رہنمائی کر رہے ہیں تو بلا شبہ اللہ رب العالمین آپ کو بھلائی کرنے والے کی طرح اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نصیحت کو سننا چاہتا ہوں، عمل کرنا چاہتا ہوں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور مجھے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس،
پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اتقی المحارم، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ اشیاء سے بچو، تکن اعبد الناس، جب آپ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچیں گے تو آپ لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے. یہ پہلی نصیحت کی. دوسرا فرمایا کہ وردا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ رب العالمین کی تقسیم پر راضی ہو جا. اللہ نے جو کچھ تیری قسمت میں، تیرے نصیب میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جا. تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنا حاصل کر لے گا، تجھے بے نیازی کی عظیم دولت حاصل ہو جائے گی. پھر فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو کامل مومن ہو جائے گا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو کامل مسلم ہو جائے گا. پھر آخر میں فرمایا کہ یہ 4 چیزیں جب آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، کثرت کے ساتھ کہا لگا کر فضول باتوں پر مت ہنس، اس لیے کہ جو کثرت ضحک ہے، کثرت سے کہا لگا کر فضول باتوں پر ہنسنا ہے، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ 5 نصیحتیں ہیں، مختصر جملے ہیں، لیکن اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دروس امت کو بتلائے. پہلی بات فرمائی اتقی المحارم، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ اشیاء سے بچ. اگر تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور سب سے بڑا عبادت گزار انسان کیسے بنے گا؟ جب اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچائے گا. شریعت اسلامیہ میں 2 طرح کے کام ہوتے ہیں، ایک کو مامورات کہا جاتا ہے، ایک کو منہیات کہا جاتا ہے. جن کاموں کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا انہیں مامورات کہتے ہیں، اور جن کاموں سے شریعت اسلامیہ نے رکنے کا حکم دیا اسے منہیات کہتے ہیں. تو حضور نے جو فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، یہ اس لیے فرمایا کہ بسا اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن منہیات سے نہیں بچتا، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو نہ بچانے کے سبب بسا اوقات وہ اپنی نیکیوں کے اجر و ثواب کو یا تو کم کر دیتا ہے یا اصلاً ختم کر دیتا ہے. حدیث میں آیا کہ ایک شخص ہے، مسافر ہے، پراگندہ حال ہے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو حالت مسافرت میں ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے اور رب کو پکار رہا ہے، یا رب ندا کر رہا ہے. درا حالے کہ اس کا لباس حرام کا، اس کے پیٹ میں جو لقمے ہیں وہ حرام کے. تو وہ شخص جو پراگندہ حال ہو، بکھری ہوئی حالت میں ہو، مسافر ہو، اگر حلال کھائے رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے. لیکن چونکہ یہ منہیات سے نہیں بچتا، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے نہیں بچتا، حضور نے فرمایا کہ یہ اس حال میں دعا کر رہا ہے کہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب حرام پر مبنی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی ندا کو قبول نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو شرف قبولیت نہیں بخشتا، محض اس کے منہیات سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟ عبادت گزار آپ کب بنیں گے؟ جب آپ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور میں نے ذکر بھی کیا کچھ حرام کردہ اشیاء وہ ہیں کہ جن کو اپنانے سے آپ اصلاً نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ کام ہیں کہ جن کے اپنانے سے آپ اصلاً تو نیکیوں سے محروم نہیں ہوتے لیکن آپ کی نیکیوں کا جو اجر اور ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے. منہیات کیا ہیں؟ بے شمار ہیں، کفر ہے، شرک ہے،
یہ منہیات میں داخل ہیں، اللہ کے حرام کردہ اشیاء میں سے ہیں۔ اگر آپ اسے اپنائیں گے تو آپ اصلاً نیکیوں کے اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ ہے، چوری ہے، فسق ہے، فجور ہے، غیبت ہے، سود ہے، بد زبانی ہے، بدگمانی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، ایک لمبی فہرست ہے منہیات کی، جو شریعت کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنائیں گے تو اس سے نیکیوں کا اجر اور ثواب اصلاً تو ختم نہیں ہوگا، لیکن ضرور وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا یا ملے گا ہی نہیں۔ تو پہلی چیز حضور نے جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر آپ اس پر کاربند ہو گئے تو آپ رب کے دربار میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ آپ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اغنی الناس بننا چاہتے ہیں، آپ بے نیازی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ اللہ نے جو آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے، آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس پر آپ راضی ہو جائیں۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے جو کچھ تیرے لیے تقسیم کر دیا اس پر راضی ہو جاؤ، تو اللہ تمہیں بے نیازی کی دولت عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ یہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اور مسلمان کو کوئی خوشی ملے وہ من عند اللہ سمجھے، اس پر خوشی کا، فرحت کا اظہار کرے کہ رب نے اس پر کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ کوئی آفت پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، اس پر صبر اختیار کرے کہ یہ رب کی تقسیم ہے، رب نے آپ کی قسمت میں، نصیب میں یہ لکھا ہے، اس لیے یہ آپ کو تکلیف اور ضرر پہنچا۔ تو بسا اوقات دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رب نے کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو عروج دیا، کسی کو زوال دیا۔ ہر شخص اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو منصب ملا، اس کو جو شہرت ملی، اس کو جو عزت ملی، یہ رب نے تقسیم ٹھیک نہیں کی۔ یہ منصب، یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ دولت مجھے ملنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر کڑتا ہے، حسد کرتا ہے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ حضور تو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بے نیازی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ اور صابر شاکر، حدیث میں حضور نے فرمایا بھی کون ہوتا ہے؟ صابر شاکر بندہ وہ ہوتا ہے جو دینی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھے، جو اس سے برتر ہے نیکیوں میں، عبادات میں، اور اس کی اقتداء، اس کی پیروی میں لگ جائے، کہ وہ کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، تو دینی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھے، تو یہ بندہ کون ہے؟ یہ صابر اور شاکر ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، کہ اللہ نے آپ کو صحیح الاعضاء بنایا، متناسب الاعضاء بنایا، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ کوئی ہے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کی بینائی نہیں ہے، کوئی کسی حال میں مبتلا ہے۔ دنیا میں اور آپ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اپنے سے کم تر بے شمار لوگ نظر آئیں گے، لیکن اس کا برعکس میں اور آپ کرتے ہیں، دینی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صابر اور شاکر نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں فلاں بندے کو بڑی عزت، دولت، شہرت حاصل ہے، نماز یہ نہیں پڑھتا، روزے یہ نہیں رکھتا، کوئی دینی کام نہیں کرتا، تو ہم الٹ کرتے ہیں شریعت کے بیان کردہ اصول کا۔ شریعت نے تو کہا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، دینی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھو، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو۔ تو اگر حضور کی اس نصیحت پر میں اور آپ عمل کریں تو رب سبحانہ و تعالی ہمیں بے نیازی عطا فرمائے گا۔ تیسرا حضور نے کیا فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی کرو۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو حضور اسے نوید سنا رہے ہیں، تکن مؤمنا، آپ مومن کامل ہو جائیں گے۔ ایمان اللہ رب العالمین کا عطا کردہ سب سے بڑا تحفہ اور انعام ہے، لیکن اس کی جو تمامیت ہے، اس میں جو کاملیت ہے، وہ بہت سارے امور پر مبنی ہے۔ ان میں سے ایک امر جو حضور نے بیان فرمایا وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور حدیث میں آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ
کہ حضور نے فرمایا کہ جناب جبریل امین پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں میرے پاس اس کثرت سے آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی وراثت کا حقدار ٹھہرا دے گا اللہ کے ہاں. اور حضور سید عالم اس جناب جبریل کے کثرت سے آنے سے یہ سمجھے کہ اللہ کے دربار میں پڑوسیوں کا اتنا مرتبہ ہے, اتنی عزت ہے کہ رب ان پڑوسیوں کو آپس میں ایک دوسرے کی میراث کا حقدار ٹھہرا دے گا. تو حضور تو نصیحت فرما رہے ہیں معاشرے کی اصلاح بھی اسی میں ہے, اور اللہ رب العالمین کے دربار میں اگر آپ کوئی مرتبہ اور منصب چاہتے ہیں اس کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ جو حضور نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں, اس کی تیمارداری کریں, اگر وہ کسی غم میں مبتلا ہے اس کے غم کو جتنی کوشش ہو سکتی ہے اسے دور کیا جائے, اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. یہ اسلام کی خوبی ہے. آپ دنیا کے دیگر مذاہب پڑھ لیں, ادیان پڑھ لیں, وہ اور طرح کے حقوق تو ضرور آپ کو بتلائیں گے, لیکن یہ اسلام کا حسن ہے, یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جو حقوق پڑوسیوں کے ذکر کرتا ہے بتلاتا ہے وہ کوئی دین کوئی مذہب آپ کو بتلاتا نظر نہیں آتا. تو یہ حضور کی تیسری نصیحت کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. چوتھی نصیحت حضور نے فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی پسند کریں. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ, آپ لوگوں کے لیے وہی چیزیں پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اگر آپ اپنے لیے اچھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں, اپنے دوستوں, اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وہی پسند کریں. آپ اپنے لیے کسی چیز کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ ناپسندیدہ سمجھو. لیکن بات وہی ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس کا عکس کرتے ہیں, اس کا الٹ کرتے ہیں. ہم اپنے لیے جو چیز اچھی سمجھتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہرگز وہ اچھا نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ تو صرف میرے لیے اچھی ہے. اگر میں اس کے لیے بھی اچھا سمجھوں گا تو میرا امتیاز ختم ہو جائے گا, میرا بھائی, میرا دوست, میرا رشتہ دار مجھ سے آگے نکل جائے گا, اس کو وہی چیز میسر ہو جائے گی. تو میں تو اسے کم تر دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے سے حقیر سمجھنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے میں ہرگز اس کے لیے وہ چیز نہیں پسند کروں گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. حالانکہ حضور تو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں مرتبہ اور منصب پانا چاہتے ہو تو وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے. اور آپ اگر گہرائی میں حضور کے ان فرامین میں جائیں تو یہ ایک معاشرے کی اصلاح کا سب سے بہترین عمل ہے. جب ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں گے جو اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ چوری, چکاری, غیبت, جھوٹ, فسق, دھوکہ دہی, فریب, یہ سارے جرائم جو ہیں یہ بالکلیہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب میں اپنے لیے جھوٹ پسند نہیں کرتا, مسلمان بھائی کے لیے جھوٹ کیسے پسند کروں گا؟ جب میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تو میں اپنے مسلمان بھائی کو کیسے دھوکہ دینا چاہوں گا؟ الغرض اس طرح کی بے شمار امثلہ اور نظائر ہیں کہ اگر ہم اپنے لیے وہ چیزیں پسند نہیں کرتے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا گھر, ہمارا معاشرہ, ہمارا محلہ یہ ترقی کے راہوں پر گامزن ہوگا, کوئی دنگا فساد, جھگڑا فساد نہیں ہوگا. آخری نصیحت جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ لا تکثر الضحک, کثرت کے ساتھ مت کہکا لگا کر مت ہنسو, کیونکہ یہ جو کثرت ضحک ہے یہ تمیت القلب, دل کو مردہ کرتا ہے. قرآن نے بھی کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو. یہ جو کثرت سے فضول باتوں پر ہنسنا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں محفل جمی ہے, اب تو وہ باقاعدہ طور پر شوز ہوتے ہیں جس میں جو ہنسانے والے اداکار ہوتے ہیں وہ بلائے جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو ایسی باتیں سناتے ہیں جس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں اور کہا لگا کر فضول باتوں پر ہنستے ہیں. شریعت نے بھی یہ جو منع فرمایا ہے وہ کثرت ضحک, کون سا جو فضول باتوں پر کہا لگا کر ہنسنا ہو. تو شریعت تو منع کر رہی ہے اور شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے. بظاہر جو لوگ دوسروں کو ہنساتے ہیں ایک اچھا عمل ضرور ہے, ایک انسان کی دل جوئی ہے, لیکن یہ باقاعدہ طور پر فن کے طور پر اپنانا اور اس کو ایک پیشہ بنا لینا, حاجت ہو یا حاجت نہ ہو, ایک مسلمان غمگین ہے آپ اس کو
کوئی بات سنا کر اس کا غم ہلکا کرتے ہیں، وہ مسکراتا ہے، یہ ضرور نیکی ہے، اجر ہے. لیکن ایک فن، ایک ہنر کے طور پر کوئی غم میں ہے یا نہیں، وہ پہلے ہی خوشی میں ہے، اور وہ آپ بیہودہ قسم کی گفتگو کر کے آپ اسے کہا لگانے پر مجبور کر دیتے ہیں، یہ شریعت کو مطلوب نہیں، یہ شریعت میں محبوب نہیں، یہ شریعت کو ناپسند ہے. تو محترم ناظرین و سامعین، کلام اور گفتگو طویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضور کے جتنے جملے ہیں وہ نصیحتوں پر ہی مبنی ہے. یہ 5 نصیحتیں ہیں. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان نصائح پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. استاد محترم مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکاتہم العالیہ آج کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں. ہر نصیحت رسول اللہ علیہ السلام کی قیمتی ہے، اور ساری کی ساری احادیث طیبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں، جن پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل کریں. اور پورا کا پورا دین نصیحت کا معنی خیر خواہی ہے. الدین کلہ نصیحہ، دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے. آپ دوسروں کے خیر خواہ بن جائیں اور دین پر عمل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. 5 نصیحتیں ذکر کی گئی آپ حضرات کے سامنے، کہ جن میں سے یہ تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ہے، لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور کم ہنسنا ہے تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہنا ہے. انشاءاللہ ان 5 نصیحتیں جو ہم نے سنی ہیں، ہم اور آپ آج نیت کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی برکت سے ہمارے دنیا اور آخرت سنوار دے گا، اور ہمیں دنیا میں بھی بہتر جزا عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی. ابھی محمد احسن رضا قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں عطیہ نعت پیش کریں، اور اس کے بعد سلسلہ سوالات شروع ہوگا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے قرآن کی فرمائش دی ہے اور دیتے ہیں ہر پروگرام میں پیش کر شامل ہو جائیے. میں لجپالا دل لڑ لگی میں لجپالا دل لڑ لگی میرے تو غم پرے دے میں لجپالا دل لڑ لگی میرے تو غم پرے دے میں لجپالا دل لڑ لگی میرے تو غم پرے دے میری آسا امیداں دے میری آسا امیداں دے سدا بوٹے ہرے دے میں لجپالا دل لڑ لگی میرے تو غم پرے دے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد چاوڑ دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد چاوڑ دی میں لجپالا دا منگتا میں لجپالا دا منگتا میرے پل لے بھرے دے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی پڑ لے چھوڑ دے نہیں میں لجپالا دل لڑ لگی میرے تو غم پرے دے. سب تصویر پہ ایک بات تصور پہ یاد آئی اور شعر بھی ہے، کہتے ہیں خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل دے ٹھرے دے میں
لجپالا دل لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے دعا منگیا کرو سگیو کتھے مرشد نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاون جنا دے پیر رس جاون او جوندے جی مرے رہندے میں لجپالا دل لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے نیازی مینوں غم کا میری نسبت ہے اتاری نیازی مینوں ڈر کا میری نسبت ہے جیلانی کسے دے رہن جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے لجپالا دل لگی ہاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد احسن رضا قادری صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، سلسلہ سوالات شروع ہوا چاہتا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اگر نکاح کے گواہ نابینا ہوں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے اندر گواہ ہوتے ہیں، ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے نکاح منعقد ہوتا ہے، تو وہ گواہ اگر نابینا ہوں، دیکھ نہ سکتے ہوں، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے لیے شریعت اسلامیہ نے جو شرائط ذکر کی، یعنی جو نکاح کے جو گواہ بنتے ہیں وہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں۔ بینا اور نابینا ہونا یہ شرائط میں سے نہیں، لہٰذا اگر کسی کے نکاح کے گواہ میں دو مرد ہوں اور دونوں بینا ہوں تو بھی نکاح ہو جائے گا، دو مرد ہوں دونوں نابینا ہوں تو بھی نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح کے گواہوں کے لیے بینا ہونا شرط نہیں ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کا اکھیارہ ہونا ضروری ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اگر نابینا بھی گواہ بن جاتے ہیں تو ان کی گواہی درست مانی جائے گی اور نکاح ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے یا حرام ہے؟ غالباً یہ سوال اس لیے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا، تو مری ہوئی مچھلی حلال ہے یا حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مری ہوئی مچھلیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مری ہوئی مچھلی وہ ہوتی ہے جو کسی خارجی سبب کی بنا پر مرتی ہے، مثلاً آپ اسے دریا سے نکال لیں اور وہ آپ نے دریا سے نکالا اسے اور وہ مر گئی، تو شریعت اسلامیہ اسے حلال کہتی ہے۔ اور ایک وہ مری ہوئی مچھلی ہے جو دریا میں ہی اپنی موت آپ مری اور مرنے کے بعد وہ سطح پر الٹی تیرنے لگی، ہمارے فقہائے احناف کے ہاں یہ مری ہوئی مچھلی حرام ہے۔ تو وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے جو کسی خارجی سبب کی بنا پر دریا سے نکالی گئی اور اب مر گئی، تو اب وہ مچھلی ہمارے لیے حلال ہے۔ اور جو خود طبی موت دریا میں مر گئی اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ الٹی تیرنے لگتی ہے، تو یہ ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک یہ مچھلی مری ہوئی یہ حرام ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سوال کا جواب معلوم کیا۔ چلیں گے اگلے سوال کی جانب کہ نکاح کے خطبے کے دوران باتیں کرنے والے گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ ایک تو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے جس کو خاموشی سے سماعت کرنا ہوتا ہے، تو یہ نکاح کے خطبے کے دوران بھی لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو کیا یہ باتیں کرنے والے گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو، ان سارے خطبات کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کے ہوتے وقت سکوت جو ہے وہ لازم ہے۔ جیسے جمعہ کے خطبہ کے دوران اگر کوئی شخص گفتگو کرے، شریعت اسے روکتی ہے اور گفتگو کرنے والے کو گناہ گار قرار دیتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص نکاح کے خطبہ کے دوران بلا وجہ شرعی گفتگو میں لگ جائے
تو شریعت اسلامیہ اسے بھی گناہگار قرار دیتی ہے. بالعموم ہمارے ہاں معاشرے میں ایسا نہیں ہے. شادی بیاہ کے مواقع پر ڈھول بازی بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور نکاح کا خطبہ بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو اسٹیج پر موجود لوگ ہوتے ہیں وہ ضرور خاموش ہوتے ہیں, باقی دور دور تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بالکل شور کر رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اسٹیج پر موجود ہیں شاید دلہا میاں ہی خاموش ہوتے ہیں, باقی سارے ہی جو ہے وہ گفتگو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بھی عیدین اور جمعہ کی خطبوں کی طرح ایک خطبہ ہے اور اس کے سنتے وقت بھی سکوت لازمی ہے. جی ناظرین کرام, آپ نے سماعت کیا کہ نکاح کے خطبے کے دوران بھی خاموش رہنا ہے, باتیں نہیں کرنی. آخری سوال ہے کہ شوہر بیوی کو بغیر گواہوں کے طلاق دے دے تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں؟ یعنی طلاق دیتے وقت کوئی گواہ نہیں تھے, تو اگر یہ طلاق دی, گواہ نہیں تھے, گواہوں کے بغیر طلاق دی, تو یہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید عوام میں مشہور ہے کہ طلاق کے لیے جیسے نکاح کے لیے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے گواہ ہونا ضروری ہے, ایسے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے بھی گواہ ہونا ضروری ہے. حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں. طلاق یا وہ الفاظ جو طلاق پر دال ہوں, شوہر ان کا تلفظ کرے, کوئی شخص موجود ہو یا موجود نہ ہو, طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ بغیر گواہ بھی طلاق منعقد ہو جاتی ہے. بغیر گواہ نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہمارے نزدیک تو منعقد ہو جائے گا, لیکن وہ نکاح فاسد ہوگا. لیکن طلاق جو ہے وہ بغیر گواہ منعقد ہو جاتی ہے. جی ناظرین کرام, آج کے سوالات ہم نے استاد محترم کے سامنے پیش کیے, جس کے جوابات استاد محترم نے دیا, آپ حضرات نے سماعت کیے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوالات آپ کے آتے رہیں گے, تو اسی طریقے سے ہم بھی جوابات اس کے پروگرام کے ذریعے دیتے رہیں گے, اور لوگوں تک دینی سوالات کے جوابات اور کے ذریعے معلومات پہنچتی رہے گی, اور ایک سلسلہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. تو سوالات آپ پوچھا کریں. واٹس ایپ نمبر بھی دیا جاتا ہے, اس کے ذریعے, کمنٹس کے ذریعے یا میسنجر کے ذریعے, یا جو جامعہ کا آفیشیل پیج انیس المدارس کے نام سے بنا ہوا ہے اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں. اور پیج کو اگر کسی نے لائک نہیں کیا تو اس کو لائک بھی ضرور کریں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف رواں ہے, چند منٹ ہیں ہمارے پاس. میں چاہوں گا کہ آخر میں ہم منقبت سنیں اور منقبت کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. اجازت چاہوں گا بہار علم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. منقبت ہوگی, اسی کے دوران ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. ہماری ہے دعا شہ غوث الورا, ہماری ہے دعا شہ غوث الورا, ہرا بھرا رہی قادری چمن, ہماری ہے دعا شہ غوث الورا, ہرا بھرا رہے قادری چمن. میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا, دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا. ہماری ہے دعا شہ غوث الورا, ہرا بھرا رہے قادری چمن. ہماری ہے دعا جس کا کوئی نہیں ہے سہارا, اس کے تم ہو سہارا. جس کا کوئی نہیں ہے سہارا, اس کے تم ہو سہارا. قربان جاؤں میں میرے ویرا, کتنا پیارا سہارا. چلو اے عاشقوں چل کے اب دیکھ لو, چلو اے عاشقوں چل کے اب دیکھ لو, کھلا ہے نور سے قادری چمن. ہماری ہے دعا. شعر سنیے
گا تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہے تیرے قدموں میں جو موت آئے وہ موت کتنی ہنسی ہے بخشا جاؤں گا روز قیامت اتنا مجھ کو یقین ہے تمنا ہے میری وہ چادر آپ کی تمنا ہے میری وہ چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفن ہماری ہے دعا شہ غوث الورا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم